بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ہر وقت کامیابی کے طریقے جاننے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، ایسا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ حالانکہ جو کامیابی ہم حاصل کرنے جا رہے ہوتے ہیں، جس کامیابی کی ہمیں خواہش اور تمنا ہوتی ہے، وہ کامیابی بڑے مختصر مدت کی ہوتی ہے۔ پہلے تو اس کا حصول ہی یقینی نہیں ہوتا، اور دوسرا اگر وہ حاصل ہو جائے تو کتنے عرصے بعد حاصل ہوگی اور کتنے قلیل مدت کے لیے ہوگی۔ میں یہ قلیل مدت کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ دیکھیں، ہماری کامیابی ہو یا ہماری ناکامی ہو، ہماری خوشی ہو یا ہماری غمی ہو، کوئی چیز حاصل کر لیں یا کوئی چیز حاصل نہ کر پائیں، ہماری زندگی ہی بڑی محدود ہے، ہماری لائف ہی بڑی محدود ہے۔ تو لہٰذا اگر یہ کہا جائے کہ کوئی ناکامی جو ہے وہ ہمیشہ کی ناکامی نہیں ہے، اور کوئی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی نہیں ہے، کامیابی بھی بڑے مختصر مدت کی اور ناکامی بھی بڑے مختصر مدت کی۔ ایک اور کامیابی اور ایک اور ناکامی ہے کہ جس کا ذکر اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں، جس کا تذکرہ خالق و مالک جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر، گلوریس قرآن کے اندر کرتے ہیں، اور وہ سورہ العصر کے اندر، سورہ العصر کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زمانہ گواہ ہے، انسان خسارے میں ہے۔ اس آیت پہ تھوڑا غور کریں تو لگتا ہے کہ جیسے انسانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ خسارے کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہاں وہ لوگ خسارے سے بچ جائیں گے کہ جن کے اندر 4 صفات ہوں گی، 4 کنڈیشنز اللہ رب العزت نے خسارے سے بچنے کے لیے 4 کنڈیشنز ہمارے سامنے رکھ دیں۔ یہ 4 کنڈیشن، 4 شرائط آپ پوری کر لیں اور آپ خسارے سے بچ جائیں گے۔ اور جس خسارے کو یعنی ناکامی کو اللہ رب العزت ایک خسارہ کہہ رہے ہوں، ہمارا جو کریٹر ہے، ہمارا جو خالق ہے، ہمارا جو مالک ہے، جس بات کو اللہ رب العزت خسارہ سمجھتے ہوں، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا خسارہ ہوگا۔ یقیناً وہ در حقیقت واحد خسارہ ہے، اصلاً ایک ہی ناکامی ہے، باقی ناکامیاں تو مومنٹریلی ہیں۔ اور اس خسارے سے بچنے کی صورت میں انسان کو کامیابی ہے، اور وہ کامیابی بھی دائمی ہے، اٹرنل ہے، اور ناکامی بھی دائمی اور اٹرنل۔ ہاں، ایک اللہ کا قانون ہے، ایک خاص مدت تک ایک انسان جو ہے، جو پنشمنٹ انسان کو ملنی ہے۔ بہرحال میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، اور ہم 4 شرائط جو اللہ رب العزت خسارے سے بچنے کے لیے بیان فرماتے ہیں، اس پہ آج ہم نے بات کرنی ہے۔ پہلی شرط اللہ رب العزت نے یہ بتائی ہے کہ وہ ایمان لائیں گے، وہ صاحب ایمان لوگ ہوں گے، صاحب ایمان لوگ ہوں گے۔ اور ایمانیات کیا ہیں ہم جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے قادر مطلق ہونے پر ایمان 1، اللہ کے فرشتوں پر ایمان 2، انبیاء کرام پر ایمان، تمام انبیاء کرام پہ ہم نے ایمان لانا ہے۔ آخری نبی تو ہیں نا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رسول، ہم نے ایمان اس سے پہلے کے تمام انبیاء کرام پر۔ چوتھا، اللہ کی کتابوں پر ایمان، ساری کتابوں پہ ایمان لانا ہے۔ اللہ نے جو بھی کتابیں نازل کی ہم سب پہ ایمان لانا۔ ہاں، ہم نے ہدایت حاصل کرنی ہے، رہنمائی لینی ہے، ہمارے لیے جو احکامات ہیں اللہ رب العزت کے، وہ اللہ رب العزت کی آخری کتاب گلوریس قرآن کے اندر ہے، قرآن پاک کے اندر ہے۔ تو یہ ہو گیا، یعنی اللہ پہ ایمان، اللہ کے قادر، یعنی اللہ رب العزت پہ ایمان، اللہ کے یعنی قادر مطلق ہونے پہ، اللہ رب العزت کے قادر مطلق ہونے پہ ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، انبیاء کرام پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اور یوم آخرت پر ایمان۔ یوم آخرت کا مطلب یہ ہے ڈے آف ججمنٹ ہے، ایک جس دن ہمارا ایمان ہے کہ ہم اچھے سے، یعنی کوئی معمولی سے معمولی ہو یا بڑے سے بڑا ہو یا کسی بھی درجے کا ہو، اچھا کام ہو ہمارا نوٹڈ ہے، برا کام ہو ہمارا وہ نوٹڈ ہے، اور
نہ صرف یہ کہ وہ کام ہمارا نوٹڈ ہے، اللہ رب العزت تو ہماری نیتیں دیکھتا ہے ہمارا کریٹر ہے، ہماری شارک کے قریب سے زیادہ قریب ہے، ہماری نیتیں دیکھتا ہے، اور نیت اچھی ہوگی تو ہمارے کام کا اجر بھی ہے، نیت اچھی نہیں ہے تو کام کا اجر بھی نہیں اور نیت اچھی ہے تو تھوڑی بہت غلطی بھی اللہ معاف فرما دیتے، کوئی نہیں، جانے دو، یہ میرا بندہ، اس کی نیت ٹھیک۔ تو پہلی بات ہے ایمانیات، اور بعض لوگ کہتے ہیں قضاء و قدر بھی ہے کہ جو، اچھا جی، دوسری یہ ہے کہ وہ ایمان لانے کے پہلا ہو گیا نا، دوسرا یہ کہ وہ نیک عمل کریں گے، نیک اعمال کریں گے۔ ایمانیات اور ایمان، صاحب ایمان شخص جو ہے وہ نیک عمل سے محروم رہ ہی نہیں سکتا، ناٹ پاسبل، ممکن نہیں ہے۔ صاحب ایمان شخص نیک اعمال کی فیکٹری ہوتا ہے اس کو جہاں کوئی موقع ملتا ہے تو وہ نیک عمل کرتا ہے، ایوری ٹائم دے گیٹ این اپرچونٹی، تو وہ نیک عمل کرتا ہے۔ ایمان اور نیک عمل لازم و ملزوم ہے، انسیپریبل ہیں، اور یہ آٹومیٹیکلی نتی ہو جاتا ہے، یعنی ہمارا ایمان ہے کہ آگ ہمیں جلاتی ہے، ہم آگ کے قریب کبھی نہیں جائیں نہ کپڑے جلائیں گے اپنے، نہ اپنے جسم کو جلائیں گے، ایمان لائیں گے۔ دوسرا یہ کہ نیک عمل کریں گے۔ تیسرا کیا ہے کہ حق بات کی نصیحت کریں گے۔ اب حق بات کیا ہے؟ حق بات قرآن پاک کے اندر ہے، حق بات اللہ کے رسول کی حیات طیبہ کے اندر ہے، یہ حق باتیں ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ در حقیقت ایک ڈیمونسٹریشن ہے، ایک عملی نمونہ اللہ رب العزت کو چاہیے ہوتا ہے، یعنی وہ ہماری پبلک کی رہنمائی کے لیے۔ ایک تو یہ نا کہ احکامات تو اللہ کے نے قرآن پاک میں دے دیے، اور پھر ایک ایسی ہستی اللہ نے کریٹ کی ہر زمانے کے لیے کہ جو اللہ کے احکامات کی ایک شاندار ڈیمونسٹریشن کر کے دکھائے، اور کہ بھئی دیکھیں اللہ کے احکامات کی ہم نے پیروی اس طریقے سے کرنی ہے، رول ماڈل ہو ہمارے لیے، کیا ہو؟ رول ماڈل ہو۔ تو حق بات کی نصیحت قرآن پاک کے اندر ہے، اور اس کا عملی نمونہ اللہ کے تمام تر انبیاء کرام ہمارے لیے، چونکہ ہم نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے فالو کرنا ہے، آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ہمارے لیے وہ ہے۔ تو اگرچہ تمام تر انبیاء کرام جو ہیں وہ ایک ہی لائن کے اندر ہیں، مطلب یہ کہ وہ سارے ایک ہی پیغام لے کر آئیں، وہ کوئی مختلف قسم کے پیغامات لے کر نہیں، کانفلکٹنگ قسم کے ایک دوسرے سے پیغامات لے کر نہیں، یہ انسان کا کام ہوتا ہے، انسان شارٹ سائٹڈ ہوتا ہے۔ اچھا، تو حق بات کی نصیحت کریں گے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ ہماری ججمنٹ ہوتی ہے، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ دو افراد میرے سامنے ہیں، ہمارے اندر سے آواز آتی ہے یہ بندہ سچ بات کر رہا ہے، یہ بندہ جھوٹ بات کر رہا ہے اچھا جی، حق بات کی نصیحت کریں گے، اور حق بات کی نصیحت وہی ہے ایمان اور نیک عمل، وہ حق بات کی نصیحت ہے۔ اور ایمان اور نیک عمل ہم نے کہاں سے لینا ہے؟ ہم نے قرآن پاک سے لینا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے لینا ہے، اور حق بات کی نصیحت کریں گے۔ یہ تین شرائط ہو گئی، چوتھی اور آخری شرط یہ ہے کہ صبر کریں گے، صبر کی تلقین کریں گے۔ صبر عربی کا لفظ ہے، اگرچہ اس کو اردو میں بھی لیا گیا ہے، عربی میں وہ کہتے ہیں کہ ایک بات پہ قائم رہنا، مطلب جو آزمائشیں آئیں گی، جو پریشانی آئے، جو تکلیف ہو، دھوپ ہو، چھاؤں ہو، پھر اللہ کی رضا سے راضی ہو جانا، میرا مالک جیسے چاہے گا زندگی ایک آزمائش ہے۔ تو یہ ہیں وہ چار شرائط جو اللہ رب العزت نے ہماری انسان کی کامیابی کے لیے بیان فرمائی ہیں، میرے اور آپ کے لیے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام آپس میں بات کرتے تھے کہ انسان کی ہدایت کے لیے تو سورہ العصر بھی کافی تھی، باقی تو اللہ رب العزت ایکسپلینیشن ساری مختلف انداز کے اندر مختلف صحابیوں سے اللہ رب العزت کرتے رہے، انسان کی ہدایت کے لیے یہ بھی کافی تھی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پہ بھرپور طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق و مالک جو ہے وہ مجھے اور آپ کو اس حتمی خسارے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کا ذکر یہاں پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے اور آپ کی رہنمائی کے لیے۔ میرا نام ہے عبد الخالق۔ تھینک یو ویری مچ، جزاکم اللہ خیر۔